اور پھر نماز میں گئے اللہ کے سامنے جس کے متعلق اقرار ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ اللہ اکبر یعنی ہاتھ باندھ لیے تو اب پر کی ہر چیز حرام ہو گئی. اب التفات خاص ہے اپنے مالک کی طرف, اس کی طرف. دنیا کو چھوڑ کر بندہ عہد کرتا ہے کہ اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. نہ کوئی اولاد ہے, نہ کوئی بچہ ہے, نہ کوئی ماں ہے, نہ باپ ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. میرے ماں باپ میری قربانیاں سب تیرے لیے ہیں. اب میں تیرے دائرہ کرم میں آ گیا ہوں. اب میرا اپنا ہے, نہ کوئی بیگانہ ہے, نہ کوئی خیش ہے, نہ قبیلہ ہے. اب تیری ذات ہے, تو ہے, تیرا جلوہ ہے, میری آنکھیں ہیں. میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا معبود ہے. میں ساجد ہوں, تو مسجود ہے. یہ مقام ہوتا ہے عبادت. خطبہ عبادت نہیں ہوتی اس مقام کی جس طرح نماز ہوتی ہے. نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. نماز میں بھائی حد ہو گئی کہ یہی بچے یا ان دونوں میں سے ایک, یا بڑا بچہ یا نواسا, بڑا نواسا یا چھوٹا نواسا. پھر نانا محبت کرتے تھے بہت. اور پھر جو ساری کائنات کا محبوب نانا ہو, جو ساری کائنات کا محبوب ہو, وہ ان بچوں کا محبوب کیوں نہ ہو, ہے نہیں؟ جو اللہ کا بھی محبوب ہو, جو مخلوق کا بھی محبوب ہو, تو ان کا محبوب کیوں نہ ہو. یہی بچے پھر ان دونوں میں سے یا دونوں یا ایک کندھے پہ چڑھ گئے. سجدہ ہے, نانا سجدے میں ہے, اوپر جناب کبھی زلف پکڑ رہے ہیں, کبھی ادھر سے کھینچ رہے ہیں, کبھی ادھر سے کھینچ رہے ہیں. اور پڑھے حدیثیں. میں ان لوگوں سے کہوں گا جو منکر اہل بیت ہیں اور اہل بیت کے وہ خلل اور عیب تلاش کرتے ہیں, آئیے آپ منکر حدیث نہیں ہیں, آپ بھی حدیثیں پڑھتے ہیں. میں حدیثوں کا حوالہ دوں گا, آپ پڑھیں. اور اگر آپ کو پڑھتے ہیں تو آپ کا ایمان نہیں ہے, پھر آپ بے ایمانی کی باتیں کیوں کرتے ہیں, گستاخی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ وہی حسن نہیں ہے, کیا یہ وہی حسین نہیں ہے جو زلف رسول کو کھیلتا ہے؟ کیا یہ وہی حسن نہیں ہے, وہ حسین نہیں ہے کہ حضرت فاروق اعظم تشریف لائے تو حضور گھوڑا بنے ہوئے تھے, رف پر بیٹھنے والا, براق کی پشت پر بیٹھنے والا, رسولوں کی امامت کرانے والا, شب اسراء کا دولہا, عرش کی سیر کرنے والا, لی ماللہ وقت ان کا قائل, جس کے سر ماتھے پر شفاعت کا تاج ہوگا, جس کا قیامت کے دن پورے میدان حشر پر راج ہوگا. ہے جی, یہ وہی شخصیت سواری بنی ہوئی ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر فاروق اعظم کے دل میں حسن حسین کی یا اس گھر کا بغض ہوتا تو یہ حدیث کی روایت کیوں کرتے؟ سنیے آپ بھی, حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں ایک دفعہ گیا تو حضور گھوڑا بنے ہوئے تھے. میں کانپ گیا, لرز گیا کہ حضور گھوڑے بنے ہوئے, اور جناب حسین بیٹھے ہوئے, ایک دائیں طرف کی زلف جو ہے وہ کھینچتے ہیں تو حضور جو ہے ادھر مڑ جاتے ہیں, اور بائیں طرف کی زلف کھینچتے ہیں تو حضور ادھر مڑ جاتے ہیں. جس طرح لگام کھینچتے تو حسین لگام کھینچ رہے ہیں تو حضور سرکار ادھر مڑ رہے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں کانپ گیا. میں نے کہا, حسین کو میں نے مخاطب کر کے کہا, نیمل مرکب یا غلام, اوے نڈیا بہت سونا کوڑا لبے. پنجابی جیسا میں نے, اوے نڈیا بہت سونا کوڑا لبے. حضور نے وہیں سے التفات فرمائی اور میری طرف دیکھا. حضور فرمانے لگے کہ نیمل راکب یا عمر, اگر کوڑا چنگا تو سوار بھی تک سوار کیسا ہے؟ سمجھ آئی؟ تو میں نے عرض کیا تھا ایک شعر میں, حسین زبدۂ نسل رسول ابن رسول, حسین زبدۂ نسل رسول ابن رسول, علی کے لاڈلے زہرا کے پھول ابن رسول. اگر تو دوش رسالت پہ کھیلنا ہے تو دے رسول بھی
سجدے کو طول ابن رسول. تو حضور اگر تو رسولوں کے کندھے پر بھی بیٹھ کر کھیلنا چاہے ہے حسین، تیرا مقام تو وہ ہے کہ رسول بھی اپنے سجدے کو لمبا کر دے تاکہ حسین کو تکلیف نہ ہو، کہیں نیچے نہ گر جائے. لیکن آپ پڑھے حدیث ہے کہ حضور اس اندیشے سے نہیں اٹھتے تھے کہ حسین نیچے نہ گر جائے. ہائے مجھے وہ لمحات یاد آ رہے ہیں کربلا کے، جب یہی سوارے دوش رسول ذوالجناح کی پشت سے لڑکھڑا کر گرنے کو آمادہ ہوا. تو آپ پوچھئے، میں آواز دیتا ہوں نانا جان آج آپ کہاں ہیں؟ یہ وہی حسین ہے جس کو آپ کل اپنے کندھے سے بھی گرنا پسند نہیں کرتے تھے. آج وہ تپتی ہوئی ریت پر، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ذوالجناح کی پشت سے گر رہا ہے. اور اس کا بھائی عباس اس منزل پر آ چکا ہے کہ سکینہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے الاتش الاتش یا امی، اے میرے چچا پیاس سے مر رہی ہوں، کوئی پیالہ کوئی پانی بیٹی، ابھی پانی لاتا ہوں. تو عباس گئے نارے فرات پر، بازو کٹے مشکیزہ گر گیا. تو بیٹی دیکھ رہی ہے، بھتیجی دیکھ رہی ہے، سکینہ رائے اپنے چچا کا رسہ دیکھ رہی ہے. ہائے اہل بیت کے ساتھ جو مظالم ہوئے، اہل بیت کے غم پر ہنسنے والوں کم بختوں، تمہارے گھر کی مائیں بہنیں جو ہیں ان کے اگر سر سے ردا چھین لی جاتی، چادر چھین لی جاتی، تمہاری بیٹیوں کے سروں سے، تمہاری بھتیجیوں کی سروں سے اگر دربار دمشق میں گزرتے ہوئے اگر چادریں نوچ لی جاتی، اگر تمہاری بچیوں کے معصوم کانوں سے بالیاں نوچ لی جاتی، تو میں بتاتا کہ غم حسین کیا ہے، کربلا کا غم کیا ہے، اہل بیت کا غم کیا ہے. مگر افسوس تمہارے سینے میں دل نہیں، تم پتھر کا دل رکھتے ہو، انسان کا دل نہیں رکھتے. تم تو اپنے بچوں پر، اپنے غم پر رونے والے نہیں ہو. اگر حسین پر تو وہ روتا ہے جس کا حسین سے ظاہری کوئی رشتہ نہیں ہے. حسین کے کردار پر روتا ہے، حسین کے ظلم پر روتا ہے، حسین کی مظلومیت پر روتا ہے، حسین کی خاموشی کربلا پر روتا ہے، حسن کے سکوت پر روتا ہے. تو میں عرض کرا کہ وہاں کیا ہوا؟ عباس کے بازو کٹ گئے تو دیکھا کہ خیمے میں درے خیام پر کھڑی ہے سکینہ، دیکھ رہی ہے چاچے کا رستہ. گر پڑے عباس، گر پڑے. اب دیکھیے میر انیس اس مقام کو کیا بیان کرتے ہیں. میر انیس بیان کرتے ہیں اس مقام کو. عباس کے بازو کٹ گئے خیمے کی طرف دیکھ رہے ہیں، سکینہ کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے چاچا پانی لانے کو گیا ہے جی. تو امیر انیس لکھنوی کا ہائے کیا اس منظر کا کھینچا. ہاں گھوڑے سے گرا خاک پہ سکائے سکینہ، گھوڑے سے گرا خاک پہ سکائے سکینہ، سکائے پانی پلانے والا سکینہ کا سکا گھوڑے سے گر پڑا عباس ہے. جب گرا نا تو بازو کٹ گیا تھا، بھتیجی دیکھ رہی تھی تو کیا کہا؟ منہ رکھ کے، ہاں مشکیزے پہ منہ رکھ کے کہا ہائے سکینہ، مشکیزے پہ منہ رکھ کے کہا ہائے سکینہ، ہائے سکینہ. یہ
تجھ تک مشقیں اب نہیں پہنچا سکتا، میرے بازو کٹ چکے ہیں۔ کربلا کا منظر سننے کا یارہ ہے، حوصلہ ہے، دل والوں، حسین کی محبت رکھنے والوں، اہل بیت کا درد رکھنے والوں، میں ان کمبخت ملاؤں کو مخاطب نہیں کر رہا جن کے سینے میں دل دھڑکتا نہیں ہے، پتھر رکھا ہوا ہے۔ وہ یزیدی ٹولے کے افراد ہیں، حسین کو ماننے والے نہیں ہیں۔ میں حسین کے خاندان کا فرد بھی ہوں، غلام بھی ہوں۔ آپ غلام ہیں اور اسی غلامی کے حوالے سے میں یہاں آیا ہوں۔ حضرات، یہ وہ حسین ہے جسے محمد مصطفیٰ اپنے کاندھے سجدے کو اس لیے لمبا کریں کہ حسین کہیں میرے کندھے سے گر نہ جائے۔ ہائے، جب وہ جناح کی کچھ سے گرا تو محمد کے دل سے پوچھئے کہ زہرا اور محمد کے دل پر کیا